نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. ترجي من تشاء منهن، لوٹا دیں آپ جس کو چاہیں ان میں سے، وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ، اور ٹھکانہ دیں اپنی طرف جس کو چاہیں، وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ، اور جسے آپ چاہیں ان میں سے جن کو آپ نے علیحدہ کر دیا، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ، پس نہیں کوئی گناہ آپ پر، ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ، یہ زیادہ بہتر ہے کہ ٹھنڈی رہیں ان کی آنکھیں، وَلَا يَحْزَنَّ، اور وہ غم نہ کھائیں، وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ، اور راضی ہو جائیں اس کے ساتھ جو آپ نے ان کو دیا ہے سارے کا سارا، واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، وکان اللہ علیما حلیما، اور اللہ تعالیٰ علم والا بردبار ہے. لا یحل لک النساء من بعد، نہیں حلال آپ کے لیے عورتیں اس کے بعد، ولا ان تبدل بہن من ازواج، اور نہ یہ کہ آپ بدل دیں ان کے ساتھ عورتیں، ولو اعجبک حسنہن، اگر آپ کو اچھا لگے ان کا حسن، الا ما ملکت یمینک، مگر جن کے آپ کے دائیں ہاتھ مالک ہوئے یعنی باندیاں، وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر نگہبان ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ الاحزاب کا چھٹا رکوع آیت نمبر 51 اور 52 تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق میں ہم نے
رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ عورتیں جن سے نکاح کرنا جائز ہے ان کا بیان پڑا تھا۔ تو وہ 4 قسم کی عورتیں تھیں۔ نمبر 1 وہ جن کو آپ نے مہر دے دیے، نمبر 2 آپ کی باندیاں، نمبر 3 آپ کے چچا اور پھوپھی اور ماموں اور خالہ کی بیٹیاں جنہوں نے ہجرت کی آپ کے ساتھ، اور نمبر 4 کوئی ایمان والی عورت اگر اپنے آپ کو پیش کر دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو یہ خالص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز ہے۔ آج کے سبق میں بھی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہی احکامات ہیں۔ فرمایا ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء۔ اس کا اگر پچھلی آیت کے ساتھ تعلق جوڑے تو پھر مفہوم یہ بنے گا کہ اگر ایمان والی کوئی عورتیں اپنے آپ کو، اپنی ذات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کریں تو ترجی من تشاء منہن، جن کو چاہیں آپ لوٹا دیں کہ نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے، وتؤوی الیک من تشاء، اور جن کو چاہیں اپنے پاس ٹھکانہ دیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر کوئی عورت اپنی ذات پیش کرے تو آپ کو اختیار ہے، چاہے آپ جس کو لوٹا دیں چاہے جس کو آپ اپنے پاس بلا لیں۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ تو بات پیچھے ہو گئی ہے کہ ان اراد النبی ان یستنکحھا، کہ اگر نبی ارادہ کریں تو ان کو اپنے پاس روکیں، نہ کریں تو کوئی ضروری نہیں، تو یہ دوبارہ تکرار کی ضرورت نہیں۔ یہ اگلا حکم جو ہے کہ آپ کی ازواج وہ جو آپ کے نکاح میں تھیں ان سے متعلق ہے، وہ یہ کہ آپ کی بیویاں ہیں ان میں سے جس کو آپ چاہیں اپنے پاس بلائیں اور جس کو چاہیں آپ اپنے پاس نہ بلائیں، یہ آپ کو اختیار ہے۔ بعض عورتیں اپنی باری کسی دوسری کو دینا چاہیں تو دے سکتی ہیں، جیسا کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی تھی، چونکہ وہ کافی ضعیف اور بڑھاپے میں پہنچ گئی تھیں، تو انہوں نے خود اپنی خوشی سے اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی تھی۔ تو وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ، جس کو آپ نے جدا کر دیا، جیسے حضرت سودا انہوں نے اپنی باری حضرت عائشہ کو دے دی اور وہ الگ ہو گئی، یعنی اپنی باری سے دستبردار ہو گئی۔ اور اگر آپ اس کو بلانا چاہیں ممن عزلت، جس کو آپ نے الگ کر دیا ہے، فلا جناح علیک، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ نکاح میں تو وہ ہے نا، صرف باری اس نے تقسیم کی ہے تو باری تبدیل کرنے میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ نکاح سے تو نہیں نکلی، صرف اپنی باری انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دے دی ہیں۔ خلاصہ یہ نکلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے رخصت نازل فرمائی کہ جس کے پاس جائیں، جتنا ٹائم دیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ عام لوگوں کے لیے جو دوسری شادی کرے، ہم میں تو خیر ایسا کوئی نہیں ہے جو کرے، انشاءاللہ کرے، کوئی بھی نہیں جی۔ ایک ہاتھ ادھر کھڑا کر رہے ہو، گھر جا کے ہاتھ کھڑا کرو پھر میں پتہ کروں۔ گھر جا کے ہاتھ جڑا نا ایک نہ مروڑا پہ ہوئے۔ بہرحال ڈاکٹر صاحب چلے گئے نا، ایک ہی بندہ تھا وہ بھی چلا گیا۔ ہمارے بیچ میں بیٹھنے کے قابل وہ نہیں ہے جو 2 شادیوں والا ہو۔ ایک ہی ڈاکٹر صاحب تھے وہ بھی چلے گئے۔ بہرحال جو آدمی دوسری شادی کرے، تیسری کرے، چوتھی کرے، اس پر لازم ہے کہ وہ انصاف کرے، یعنی وقت میں برابری کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص، اس کی 2 بیوی ہیں مثلا، اور وہ انصاف نہیں کرتا، محشر والے دن اس کا ایک حصہ فالج زدہ ہوگا، ایک حصہ ٹھیک ہوگا اور ایک حصہ کیا ہوگا؟ فالج زدہ ہوگا۔ قرآن بھی کہتا ہے سورۃ النساء میں وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، تم کہو کہ میں 100% انصاف کروں، یہ تو نہیں ہو سکتا،
کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت بات تو رہ ہی جاتی ہے، اس کی تو کوئی حرج نہیں، اللہ معاف کرے گا۔ لیکن فلا تمیلوا کل المیل، ایک طرف مکمل جھکاؤ اور دوسری سے بالکل منہ موڑ لینا، فتذروها کالمعلقہ، اور اس کو ایویں لٹکا کے رکھنا، فرمایا اس سے اجتناب کرو، یہ جائز نہیں ہے۔ ہر بندے کے لیے یہی حکم ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا، جس کو چاہے بلائیں، جس کو چاہے چھوڑ دے، جس کو چاہے جتنا وقت دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی حرج اور کوئی گناہ نہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں رخصت دی؟ جواب یہ ہے، مجھے رخصت مل جائے تو میں ناجائز فائدہ اٹھاتا ہوں، مجھے رخصت مل جائے تو میں ناجائز فائدہ اٹھاتا ہوں، لیکن قرآن نے واضح طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رخصت دی۔ پوچھیے ازواج مطہرات سے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا پورا انصاف کیا کرتے تھے۔ یہ اصل کمال ہے نا، پابندی نہ ہو پھر بھی بندہ عدل کرے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رخصت عطا فرمائی۔ اور دوسری بات یہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانا، تبلیغ کرنا۔ اب ازواج کی کثرت کل ہم نے پڑھ لی ہے، اس کی حکمتیں بھی بڑی تھیں، یہی کہ دین کے تبلیغ میں معاون بنے، بڑی حکمت تو یہی تھی۔ لیکن اس کے باوجود جو جھگڑے ہوتے ہیں گھریلو، وہ کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ سوکنوں میں جھگڑے حقوق کے ہوتے ہیں، میرے پاس ٹائم کم دیا، تیرے پاس ٹائم زیادہ دیا، تجھے فلاں چیز لا کر دی، مجھے لا کر نہ دی، تیرا یہ حقوق کی وجہ سے جھگڑے عموماً کس لیے ہوتے ہیں؟ تھوڑی بہت بات پہ وہ محسوس کر جاتے ہیں کہ اس کے ساتھ یہ کیا، اس کے ساتھ یہ کیا۔ وہ ایک 2 شادیوں والا آدمی تھا نا، اس نے کہا میرے ساتھ تو آج بڑی بری ہوئی۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا میری 2 بیویاں ہیں، کچن ایک ہی ہے، تو ہم نے باری رکھی ہوئی ہے، ایک دن ایک کھانا بناتی ہے اور دوسری دن دوسری کھانا بناتی ہے۔ ایک دن ایک کی باری تھی، وہ مٹر چھیل رہی تھی، تو میں بھی ساتھ 2 منٹ بیٹھ کے جا کے چند پھلیاں میں نے بھی چھیل دیں۔ دوسرے نے دیکھ لیا، اگلے دن اس 7 کلو مٹر منگوائے، وہ سکا آ کے چھلنا، کل تو بڑے مٹر چھلنے ہیں، میں تو ساری دار مٹر چھل چھل کے جناب میرا بیڑا غرق ہو گیا۔ تو حقوق کی جنگ ہوتی ہے نا، اس کے ساتھ یہ کیا تو میرے ساتھ یہ کیوں نہیں کیا، اس کے ساتھ یہ کیا تو میرے ساتھ یہ کیوں نہیں کیا، اسی وجہ سے جھگڑا ہوتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ان کی 2 بیویاں تھیں، تو حضرت گئے دکاندار سے، اس کو کہا بھائی 2 خربوزے دے، بالکل برابر ہوں، یعنی 1 کلو کا ہے تو دوسرا بھی 1 ہی کلو کا ہو۔ تو اس نے اگر آئے خوشنوی کہا استاد جی برابر کیوں؟ فرمایا ایک بیوی کو دوں گا، ایک دوسری کو دوں گا۔ اس نے کہا استاد جی یہ بتاؤ، ایک میٹھا ہوا اور دوسرا پھیکا ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ حضرت کہنے کہ پھر ایسا کر لیتا ہوں، ان دونوں کو کاٹ لیتا ہوں، آدھا ادھر کر لیتا ہوں آدھا ادھر کر لیتا ہوں، برابر کر لیتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے عدل تو ہو جائے گا، لیکن میں یہ منظر دیکھ کے دوسری شادی تو توبہ ہی کر لینا، اوکھا کام ہے بڑا، اور واقعتاً مشکل ہے، یہ نہیں کہ آسان کام ہے، عدل کرنا اور پھر جناب خوش رکھنا یہ مشکل کام ہے۔ یہ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے نا جی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی ازواج اور ساری خوش، سبحان اللہ۔ اس لیے فرمایا کہ آپ جس کو چاہیں، ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء، جس کو چاہیں آپ لوٹا دیں اور جس کو چاہیں اپنے پاس رکھیں، ومن ابتغیت ممن عزلت، اور جس کو آپ پھر بلانا چاہیں جدا کر دینے کے بعد، فلا جناح علیک، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ اس لیے فرمایا کہ جب ازواج مطہرات کو یہ پتہ ہوگا کہ ہمارا کوئی حق نہیں ہے ٹائم کا، تو پھر جھگڑا خود بخود ختم ہو جائے گا۔ وہ کہیں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ٹائم دے دیا یہ آپ کی شفقت ہے، ورنہ ہمارا کوئی حق نہیں ہے۔ ذالک ادنی ان تقر اعینہن، یہ زیادہ بہتر ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، ولا یحزن، اور غم نہ کریں، یعنی یہ نہ کہیں کہ حضور اس کے پاس کیوں گئے ہیں، بھائی حضور کا اجازت ہے اس کے پاس جائیں یا ادھر جائیں، غم نہ کریں۔ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنْ، اور راضی ہو جائیں اسی پر جو آپ ان کو جو بھی عطا کریں، جو بھی آپ ان کو دیں اس پر کیا ہو جائیں جی؟ راضی ہو جائیں۔ واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اور اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں، اللہ کو تو پتہ ہے کہ دلوں کے اندر حرص ہوتا ہے، اور یہ ہوتا ہے کہ جناب
ایک کے پاس ہو تو دوسرے، سوکنوں میں تو بہت زیادہ ہوتا ہے. اور اللہ معاف فرمائے آج تو ہمارے ہاں باقی لوگوں کے پاس بھی عموماً دوسرے کی چیز دیکھ کر وہ برداشت نہیں ہوتی. کل پرسوں میں نے ایک سنا ہے، آدمی کہہ رہا تھا کہ کوئی آدمی تھا، اس نے 10-12 سال عبادت کی، اور اس کے مثال ہے، کوئی اس طرح کا مطلب ہوا تو نہیں ہوگا، 10-12 سال عبادت کی، اور اس کے بعد پھر اللہ اس پر راضی ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا تو مانگ، کیا مانگنا چاہتا ہے؟ تو اس نے کہا مجھے کوئی ایسی چیز مل جائے، ایسا برتن مل جائے جس پہ میں جو چاہوں بس دنیا کی ضرورتیں میری پوری ہوتی جائے، وہ مجھے اس برتن میں چیز مل جائے. وہ مل گیا جناب. اس کی کسی دوست نے دیکھا، اس نے کہا اچھا کیسے ملا؟ اس نے کہا جی عبادت کی. اس نے کہا پھر ہم بھی کرتے ہیں. وہ بھی لگ گیا جناب، 12 سال عبادت کرتا رہا، اور 12 سال بعد جب رب نے پوچھا کہ تجھے کون سی چیز چاہیے، اس نے کہا یا اللہ مجھے اور تو کچھ دے یا نہ دے، اس کا برتن واپس لے لے. مجھے یہ چاہیے، مجھے کچھ ملے یا نہ ملے، اس کا برتن کیا کر واپس لے لے. تو یہ بڑا مسئلہ ہے کہ دوسرے کی چیز دیکھ کر ہمیں برداشت نہیں ہوتا. اور سوکنوں میں تو پھر بہت زیادہ، سوکن، کن کہتے ہیں نا اس ذرے کو جو آپ مطلب آری کے ساتھ چیریں لکڑی کو یا اس کو لوہے کو، تو جو ذرہ ہوتا ہے نا، اور وہ ذرہ کو کن کہتے ہیں، کن. اور وہ اگر کن آنکھ میں گر جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ ایک گر جائے، اور اگر 100 گر جائیں تو بن جاتے ہیں 100 کن. اتنی زیادہ تکلیف ہوتی دوسرے کو دیکھنا. اس لیے فرمایا کہ وَيَرْزَئِنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ، کہ یہ مسئلہ ہی نہ رہے جو عام سوکنوں میں ہوتا ہے، ازواج مطہرات میں یہ نہ رہے، کیونکہ وہ نبی کا گھرانہ ہے. اس میں جب یہ احکامات ہی نہیں ہوں گے اور یہ چیز ہی نہیں ہوگی تو پھر یہ مسئلے بھی وہاں پر نہیں. چنانچہ ایسے ہی ہوا ازواج مطہرات میں، یہ دنیا والی سوکنوں کی طرح نہیں ہوا. آج کل لوگ اعتراض کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، کافر بے ایمان، ہم سے تو جناب ایک بیوی نہیں سنبھالی جاتی، مسلمانوں کے نبی نہیں کیوں سنبھالے؟ تم سے نہیں سنبھالی جاتی تو اب میں کیا کہوں تمہیں، سنبھالو نا اس کو. ایک تم سے نہیں سنبھالی جاتی، اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی تو کمال عطا فرمایا تھا نا. آپ پوری امت کے نبی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے اندر بھی بیک وقت 9 بیویاں سنبھال کر دکھائی ہیں. فرمایا تم سے نہیں سنبھالی جاتی، یہ تمہارا گھٹیا پن ہے. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے صفات اور کمال عطا فرمایا، دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. واللہ یعلم ما فی قلوبکم وکان اللہ علیما حلیما. اللہ علم والا ہے، اللہ حلم والا ہے، بردبار ہے. لا یحل لک النساء من بعد، اب اگلی آیت میں ازواج مطہرات کی عظمت بھی ہے جی. لا یحل لک النساء من بعد، اب ان کے بعد اور عورتیں آپ کے لیے حلال نہیں ہیں. اب اللہ نے انہی کو چنا ہے آپ کے لیے. اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ حیات انہی عورتوں کو بنایا ہے. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، ہم پیچھے پڑھا ہے اسی صورت میں. اے نبی کی بیویو، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہیں اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چنا ہے اور پوری امت کی مائیں بنایا ہے. اس لیے فرمایا لا یحل لک النساء من بعد، اب ان کے بعد اور عورتیں حلال نہیں. ولا ان تبدل بہن من ازواج، اور یہ بھی نہیں کہ آپ بیوی تبدیل کرنا چاہیں تو کر لیں. دیکھو جی، اگر امت میں سے کوئی آدمی مثلا 4 شادیاں کرتا ہے، کتنی؟ 4. اب وہ ان میں سے ایک کو طلاق دے دیتا ہے، تو پھر دوسری کر سکتا ہے نا، بیک وقت 4 رکھنی جائز ہے نا جی. اس کو طلاق دے دی، تبدیل کر لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ پابندی ہے ولا ان تبدل بین من ازواج، آپ تبدیل نہیں کر، بس اب انہی کو اپنے گھر رکھنا ہے. یہی آپ کی بیویاں ہیں. معلوم ہوا ازواج مطہرات کے دلوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے جانچ لیا تھا کہ یہ اس قابل ہیں کہ میرے نبی کے گھر میں رہیں اور دوبارہ ان کو طلاق دے کر نکالنے کی ضرورت پیش نہ آئے. اور ہم اس سے پہلے پڑھ بھی چکے ہیں، ان کو اختیار بھی دیا گیا تھا، اور پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ہی کو پسند کیا تو اللہ نے بھی ان کو ہمیشہ کے لیے نبی کی بیویاں بنا دیا. ولا ان تبدل بہن من ازواج، اور یہ بھی نہیں کہ آپ تبدیل کر لیں بیویوں. ولو اعجبک حسنہن، اگرچہ بتقاضۂ بشری آپ کو ان کا حسن پسند آئے، کوئی آپ کو پسند دیا پھر بھی نہیں کر سکتے، بس اب یہی آپ کی بیویاں رہیں گی. الا ما ملکت یمینک، اور یہ پابندی بیویوں کے بارے میں ہے، باندیوں کے بارے میں نہیں.
ہاں مال غنیمت میں باندیاں ملیں وہ الگ چیز ہے، ان کی اجازت ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگران ہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، جس کو چاہیں آپ اپنے پاس رکھیں، جس کو چاہیں دور رکھیں، جس کو جتنا وقت دینا چاہیں دیں، آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہاں اتنا خیال کرنا، اب ان بیویوں کو طلاق نہیں دینی، ان کو اپنے گھر سے نکالنا نہیں، اب یہ ہمیشہ ہی آپ کی بیویاں رہیں گی۔ اس کے باوجود ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ انصاف والا میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا انصاف فرماتے تھے، کبھی کسی کی باری کو آگے پیچھے نہیں کیا، حتیٰ کہ اگر سفر پر جانا ہو، اب ظاہر سفر پر سب کو تو نہیں ساتھ لے جا سکتے تھے، اب ایک بات تو یہ تھی کہ حضور کسی ایک کو لے جاتے، قرآن کہتا ہے کہ آپ کے لیے اجازت تھی، لیکن اس کے باوجود آپ قرعہ ڈالتے تھے، جس کے نام کا قرعہ نکلتا تھا اس کو لے کر جاتے تھے۔ پھر اس کے باوجود آگے حضور مزید دعا کرتے تھے، یا اللہ یہ جو میں نے تقسیم کی ہے اس کا میں مالک ہوں، وقت برابر دیتا ہوں، باریاں مقرر کی ہیں، عصر کے بعد جب آپ مدینہ میں ہوتے، عصر کے بعد تھوڑا تھوڑا ٹائم ساری بیویوں کے پاس جاتے، اس میں بھی آپ برابری کرتے، یا اللہ یہ وہ تقسیم ہے جس کا میں مالک ہوں، اے اللہ مجھے اس پر ملامت نہ کرنا جس کا میں مالک نہیں تو مالک ہے، وہ ہے دل۔ یا اللہ اگر دل کی میں کسی کی محبت، جیسے کہ عائشہ کی محبت زیادہ تھی، یا اللہ اگر دل میں کسی کی محبت زیادہ آ جائے تو دل کا میں نہیں تو مالک ہے، اس پر مجھے ملامت نہ کرنا، ظاہراً عملاً کسی چیز میں فرق نہیں کر رہا۔ ہاں اتنی بات ہے، آخری ایام جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے اور بیماری میں ادھر ادھر جانا مشکل تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو نہیں کہ اب میں عائشہ کے پاس جاتا ہوں، لیکن یہ بات ضرور حضور کہتے تھے، کل میں کہاں ہوں گا، کل کہاں ہوں گا۔ تو ازواج مطہرات سمجھ گئی، اشارے سمجھتی تھی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ اب آپ کو آنے جانے میں تکلیف ہے، اور یہ بھی جانتی تھی کہ آپ کو عائشہ سے زیادہ محبت ہے، تو سب نے کہا یا رسول اللہ ہم اپنی باری عائشہ کو دیتی ہیں اور آپ عائشہ کے پاس چلے جائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری ایام ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں گزارے، اور یہ سعادت ان کو حاصل ہوئی کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میری گود میں سر رکھا ہوا تھا اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جب آپ دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے، حتیٰ کہ وفات سے تھوڑا پہلے آپ کے بھائی عبد الرحمن آئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا، حضرت عائشہ نے پوچھا مسواک چاہیے، تو آپ نے اشارہ کیا، تو انہوں نے مسواک لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، کیونکہ ابھی وہ بالکل تازہ کاٹ کے لائے تھے، وہ سخت تھی، آپ کی کمزوری کی وجہ سے چبائی نہ گئی۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہے پھر میں نے حضور سے لے لی، پھر میں نے اپنے دانتوں کے ساتھ چبائی، پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے یہ سعادت بھی حاصل ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت دنیا میں جو چیز چبائی ہے نا، وہ میرے منہ سے نکلی ہوئی مسواک چبائی ہے، یہ بھی مجھے سعادت ملی ہے۔ پھر میری گود کے اندر سر رکھ کے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئی ہیں، اور پھر آج حجرہ عائشہ وہی روضہ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہی کمرہ ہے جس کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتی تھیں، اور اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مقدس ہوا، اور اسی میں آپ دفن ہوئے، اور یہی جنت کا ٹکڑا بن گیا۔ ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، حضور نے فرمایا میرے ممبر اور گھر کی یہ جگہ جو ہے یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ آج وہی ٹکڑا جنت بن گیا جہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتی تھیں، اور پھر آپ کے دو وزیر ابو بکر و عمر بھی ساتھ آرام فرما ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔